اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تبارک و تعالی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے آسان کر دیا قرآن سمجھنے کو، پھر ہے کوئی سوچنے والا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھلائے۔ عزیز طلباء و طالبات، قرآن حکیم مسلم معاشرے کی تشکیل میں بنیادی رہنمائی دیتا ہے۔ جو معاشرہ قرآنی اصولوں پر تشکیل پائے گا، اس کی یہ نشانی ہے کہ وہاں پر امن، عدل اور خوشحالی یقینی ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ اس معاشرے کا دستور قرآن حکیم ہو۔ اس قرآن حکیم کو سمجھنے کے لیے یونیورسٹی آف ایگریکلچر ملتان میں باقاعدہ قرآن حکیم کی تدریس کا سلسلہ 2020 سے شروع کیا گیا۔ اسٹوڈنٹس کے پاس اسلامیات کا ایک سبجیکٹ موجود ہے، لیکن وہ سبجیکٹ بہت سے موضوعات پر پھیلا ہوا ہے۔ قرآنک سٹڈیز کورس میں قرآن کا فہم، قرآنی شعور، یہ اس کا بنیادی مقصد ہے۔ اسٹوڈنٹس کو اس کورس کی تعلیم دینے کے لیے اس کورس کا عنوان قرآنک سٹڈیز یعنی علوم قرآنیہ، اور اس کا کوڈ QS301 اور QS302 ہے۔ جو اسٹوڈنٹس ونٹر سیمیسٹر میں قرآنک سٹڈیز کا کورس شروع کرتے ہیں تو ان کے لیے کوڈ QS301 ہے، اور جو اسپرنگ سیمیسٹر میں اس کورس کا آغاز کرتے ہیں ان کے لیے کوڈ QS302 ہے۔ یہ کورس 4 سیمیسٹرز میں پڑھایا جاتا ہے، اور ہر سیمیسٹر میں اسی کوڈ کے ساتھ بالترتیب پارٹ 1، پارٹ 2، پارٹ 3 اور پارٹ 4 لگ جاتا ہے۔ یعنی پیچھے کوڈ یہی رہے گا، QS301 پارٹ 1 یا QS302 پارٹ 2، تو اسی طرح پارٹ 1 سے پارٹ 4 تک یہ چلتا ہے سلسلہ۔ ہر ڈپارٹمنٹ نے اپنی اسکیم آف اسٹڈی کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان چاروں حصوں کو شامل کیا ہے۔ تو اسی طرح یونیورسٹی آف ایگریکلچر ملتان نے ان پر اپنا ایک نصابی خاکہ مرتب کیا، سلیبس بنایا اپنا، اور اس سلیبس میں 5 ماڈیول رکھے ہیں۔ پہلا ماڈیول ایمانیات کا، جس میں دین اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں وہ زیر بحث آتے ہیں قرآن حکیم کی تعلیمات کی روشنی میں۔ دوسرا ماڈیول قصص القرآن کا، جس میں قرآن حکیم میں جو انبیاء کے قصے بیان کیے گئے ہیں ان کی تدریس کی جاتی ہے، ان کی تعلیم دی جاتی ہے۔ تیسرا ماڈیول عبادات کا ہے، یعنی جو 4 عبادات مسلمانوں پر فرض ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ 4 عبادات قرآن تعلیمات کی روشنی میں ان کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اور تیسرا اخلاقیات، یعنی وہ جو ایک انسان کا دوسرے انسان سے تعلق ہے، انسانوں کے اوپر ایک دوسرے کے حقوق واجب ہیں، تو ان حقوق کی بنیاد پر انسانوں کے جو اخلاق ڈیولپ ہونے چاہیے تو اس پر گفتگو کی گئی ہے، اس کی تعلیمات قرآن حکیم کی روشنی میں پیش کی گئی ہیں۔ اور ایک ماڈیول انسانوں کے باہمی معاملات کا ہے، مرد اور عورت کا، میاں بیوی کا باہمی تعلق، اولاد والدین کا جو باہمی تعلق ہے، اور ان میں جو معاملات لین دین کے اور جو دیگر معاملات ہیں ان معاملات کو اس میں اسٹڈی کیا گیا ہے، اس کی تدریس کی گئی ہے۔
اب یہ کورس یونیورسٹی میں آن لائن ہے، یعنی تمام کلاسز آن لائن ہوتی ہیں. اس کا تمام لٹریچر، تمام سلیبس یو ایم ایس پر دستیاب ہے. یعنی جس سمیسٹر میں یہ کورس آفر کیا جاتا ہے وہ 1 کریڈٹ آور کا ہوتا ہے، اور یوں 4 سمیسٹروں میں جا کر اسے مکمل کیا جاتا ہے، اور چاروں سمیسٹر میں 1 کریڈٹ آور کا یہ کورس ہے. کہ اسٹوڈنٹ بہت طویل لیکچر سننے کی عادت نہیں رکھتے، تو اس لیے تمام لیکچرز 10 سے 15 منٹ کے دوران کے رکھے گئے ہیں. اور اب جو نئے لیکچر اس میں ریکارڈ کیے جا رہے ہیں اس میں انتہائی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ 10 منٹ کے راؤنڈ اباؤٹ رہیں، اس کا دائرہ کار 10 منٹ کے ارد گرد ہو، اس سے زیادہ نہ ہو، تاکہ سننے والے کی دلچسپی برقرار رہے. اس لیے ایک ہفتے میں 2 سے 4 لیکچر جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کو بھیجے جاتے ہیں، تاکہ اسٹوڈنٹ آسانی سے اور سہولت سے اسے سن سکیں. قرآن حکیم کا مطالعہ اسی وقت مفید ہوتا ہے، اسی وقت ہم اسے جذب کر پاتے ہیں، اسی وقت ہم اسے معاشرے کا حصہ بنا پاتے ہیں، یعنی اس پر عمل کرنے کے اہل ہوتے ہیں، جب ہم روزانہ کی بنیاد پر اس کو سنیں. یہ نہیں ہے کہ ایک بار سن لیا پھر چھوڑ دیا، تو ایسی چیز فائدہ نہیں دیتی. بہتر چیز وہ ہوتی ہے جو تھوڑی ہو اور مسلسل ہو. تو قرآن حکیم جیسا کہ مسلمانوں کے لیے بنیادی اور اساسی کتاب ہے جس سے ہم تمام تعلیمات حاصل کرتے ہیں، تو وہ کتاب اس کو روزانہ تھوڑا سا پڑھنا وہ بڑا ضروری ہے، اور سمجھ کر پڑھنا یہ بہت ہی ضروری ہے. یہی تو آیت جو تلاوت کی گئی اس میں یہی بات کہی گئی کہ ہم نے یہ قرآن حکیم آسان کر دیا ہے سمجھنے والوں کے لیے. پھر ہے کوئی سوچنے سمجھنے والا؟ یہ قرآن کا سوال ہے. قرآن حکیم ایک معاشرہ تشکیل دینا چاہتا ہے، وہ اس پر اپنی عملی تشکیل چاہتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ قرآن ایک طرف ہو اور معاشرہ دوسری طرف ہو، ایسا نہیں ہے. اس نے معاشرتی امور سے ہی بحث کی ہے. اولاد اور والدین کا باہمی تعلق کیا ہونا چاہیے، اس پر بحث کی ہے. رشتہ داروں کا باہمی تعلق کیا ہونا چاہیے، اس سے بحث کی ہے. اہل محلہ کا، رشتہ داروں کا، اہل شہر کا، اہل ملک کا کیا باہمی تعلق ہونا چاہیے، ان چیزوں پر وہ اپنی گفتگو کرتا ہے. حکمران اور رعایا کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے، ان پر بحث کرتا ہے. تو یہی تو آج ہمارے معاشرتی مسائل ہیں، تو ان کو سمجھنا، قرآن سے نصیحت حاصل کرنا یہ بڑا ضروری ہے. اب اس کا عملی طریقہ کار بھی ہم اس پر بھی گفتگو کر لیتے ہیں. وہ کیا ہوگا؟ اس کی ترتیب یہ ہوگی کہ ہر جمعے کے دن 1 ہفتے کے لیکچر آپ کو بھیج دیے جائیں گے، اور پھر آپ ہر جمعرات کو ان لیکچرز پر بنی ہوئی رپورٹ وہ اپنے کلاس کے نمائندے CR کو آپ جمع کروائیں گے. ایک لیکچر کی رپورٹ 1 صفحے پر تیار ہوگی. صفحے کا نمونہ آپ کے سامنے ہے کہ جس پر آپ نے یہ چیزیں لکھنی ہیں. آپ ایک پیکٹ بازار میں A4 سائز کا لائن لگا ہوا صفحہ بازار سے مل جاتا ہے، وہ آپ بازار سے ایک ہی بار خرید لیں. اسٹوڈنٹ مل کے خریدنا چاہیں تو مل کر خرید لیں، پھر ان کو آپس میں تقسیم کر لیں 25-25 صفحے. اور اگر ایک ہی پیکٹ آپ کے خرید لیں گے تو آپ کے 4 سمیسٹروں میں وہ کام آ جائے گا. اور اس کے اوپر عنوانات جیسا کہ تصویر میں واضح ہو رہے ہیں، یہ عنوانات آپ نے ہر صفحے پر لکھنے ہیں. ایک آپ کا ٹائٹل پیج ہوگا. ٹائٹل پیج آپ نے صرف ایک بار جب پہلی رپورٹ آپ نے جمع کروانی ہے تو ٹائٹل پیج صرف اس کے ساتھ لگا ہوگا، اور اس کے بعد آپ نے ٹائٹل پیج دوبارہ نہیں لگانا. اور اس کے بعد آپ نے ہر ہفتے صرف لیکچرز کی رپورٹ جمع کروانی، اور اس کے اوپر بھی آپ کا نام، آپ کا رول نمبر، آپ کی کلاس بالکل واضح طور پر لکھی ہوئی ہوگی. ورنہ تو آپ کا وہ 1200 اسٹوڈنٹس کی اسائنمنٹ جمع ہوں گی اس پروگرام کے کوآرڈینیٹر کے پاس، تو
اگر آپ کا نام اوپر نہیں لکھا ہوگا تو وہ کلاس سے کہیں بھی ادھر ہو گئی تو وہ پھر اس کے گم ہونے کا خدشہ ہے، اور اگر گم ہو جائے تو معلوم ہی نہیں ہوگا یہ کس کلاس کا اور کس بچے کا۔ یہ احتیاط اسٹوڈنٹس نے ضرور کرنی ہے۔ آپ اسٹوڈنٹس نے جمعرات سے پہلے وہ لیکچر جمع نہیں کرانا۔ اگر آپ نے لکھ بھی لیا ہے تو سی آر کو وہ لیکچر جمعرات کو جمع کروائیں، کلاس کا ایک ٹائم مقرر کریں، تاکہ آپ کے اس لیکچر سے کوئی غلط فائدہ نہ اٹھائے اور اس کو کاپی نہ کرے، اس کو نقل نہ کرے، کیونکہ نقل کرنے کا نقصان آپ کو بھی ہوگا، اس اسٹوڈنٹ کو تو ہوگا ہی ہوگا۔ تو اس لیے آپ اسے بر وقت سی آر کو جمع کروائیں، کلاس ایک وقت رکھے اپنا، اور سی آر پھر اسے ساری کلاس کی اٹینڈنس لگا کر کہ کس کس کی رپورٹ آئی ہے، وہ جو پروگرام کیو ایس کورس کے جو کوآرڈینیٹر ہیں ان کو جمع کروائے گا۔ کوآرڈینیٹر کا نمبر آپ کی کلاس کے گروپوں میں شیئر کر دیا جائے گا۔ ہر کلاس کا ایک گروپ بھی ہوگا تاکہ یو ایم ایس پر بھیجے گئے لیکچرز یا اسٹوڈنٹس کے جو سوالات ہیں ان سوالات کو لیا جا سکے۔ سب سے اچھی بات اس میں یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کو لیکچر سنتے ہوئے آپ کے ذہن میں کوئی سوال آیا ہے تو آپ اس سوال کو ضرور تحریر کریں۔ تو ان لیکچرز کے رپورٹ بنانے کا ایک نمبر ہے۔ آپ کا ایک ہفتے کا لیکچر جو آپ جس کی رپورٹ لکھتے ہیں وہ 2 نمبر کی ہے، اور اگر سوال لکھا ہو آپ نے اچھا سوال، اس کا بھی اپنا ایک نمبر ہے۔ تو اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ فیل کون ہوتا ہے اس کورس میں؟ نمبر 1 جو نقل کرتا ہے، جو بغیر سنے لکھتا ہے، کیونکہ یہ لیکچرز ان کا اسلوب یہ ہے کہ یہ انفرادی نقطہ نظر سے بیان نہیں کیے گئے، یہ اجتماعی نقطہ نظر سے کہ ہم بطور فرد ایک معاشرے کا حصہ ہیں، اور قرآن حکیم کا خطاب بھی معاشرے سے ہے، کیونکہ اس کا موضوع انسان ہے، اور یہ انسان ایک اجتماعیت سے جڑا ہوا ہے۔ ان کے جو باہمی تعلقات ہیں وہی قرآن حکیم کا موضوع ہے۔ تو اس لیے ان لیکچرز کو اسی بنیاد پر آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ تو وہ اسٹوڈنٹ جو بغیر سنے لیکچر لکھتا ہے یا کسی کی نقل کرتا ہے تو وہ فیل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور اسٹوڈنٹ جس نے رپورٹ جمع کروائی ہو وہ اس میں فیل نہیں ہوتا، یا آپ رپورٹ کم جمع کروائیں، مکمل رپورٹس نہ دیں۔ تو بڑا آسان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو سننے اور سمجھنے کا موقع دے رہا ہے۔ اگر ہم نقل لگاتے ہیں تو اپنا ہی نقصان کرتے ہیں اس دنیا میں بھی، کیونکہ اس سے ہمیں معاشرتی معاملات کی سمجھ نہیں آتی، اور ظاہری بات ہے کہ جب ہمارے انسانوں کے ساتھ معاملات اچھے نہیں ہوتے، یا ہم جو اللہ نے ہمارے ذمہ کچھ فرائض لگائے ہیں عبادات کی صورت میں اسے ہم مکمل نہیں کرتے، تو ظاہری بات ہے تو پھر اس کا نقصان آخرت میں بھی ہوگا۔ تو اس لیے اصل بنیادی چیز صرف یہی نہیں ہے کہ ہم نے کسی جگہ کوئی پیپر دے کر، کوئی امتحان دے کر کامیابی حاصل کر لی۔ تعلیم کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ ہم نے کسی چیز کو کتنا سیکھا ہے۔ تو یہ بنیادی چیز ہے۔ آپ کا کسی بھی شعبے سے تعلق ہے تو اس شعبے کے علم میں بھی آپ بنیادی چیز پاس فیل سے اوپر اٹھ کر یہ دیکھا کریں کہ ہم نے سیکھا کتنا ہے۔ یہی سب سے بنیادی اور اہم چیز ہے۔ تو میں اس امید کے ساتھ آپ سے رخصت ہوں گا کہ آپ اسے پوری توجہ کے ساتھ اسے پڑھیں گے، سیکھیں گے، سمجھیں گے، جس کا عملی اظہار ہمیں معاشرے کے اندر کرنا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنے اور سیکھنے کی توفیق دے، اور اس پر اپنا معاشرہ قائم کرنے کی توفیق عطا کریں۔